مدافع حقوق خودت باش. من ترجیح میدم چشمم به مالم باشه، همسایم دزد نکنم. چی بایه؟ منظورت از همسایه کیه؟ هر کی، اصلا منظورم به کس خاصی نبود. من باید با سنگ باشم. عرض کردیم جا نداریم. جا نداریم. تو چرا میای؟ تو به من اعتماد نداری؟ نه. نداری؟ نه. اعتماد نداری؟ 10 بار دیگه هم بپرسی نه. خیلی خوبه، باش، اشکال نداره، به من اعتماد نداری. به شیری جان که اعتماد داری فدای تو. شری خانم که نه. من شرمنده داداش، به داداشه خودم هم اعتماد ندارم. نه اون که کار درستی میکنی به داداشات اعتماد نداری، ولی از نظر من رحمن به ارسطو اعتماد کن، بذار بشه وکیل تامل اختیارت، ضرر نمیکنه. فدای تو بشم عمویی. تو به من اعتماد داری، اینه که مازندران به من اعتماد داره، تاج سری، شمال کشور به من اعتماد داره. تو به من اعتماد داری؟ بله. تو نیا، بهروزم نیاد، مامانی بیاد فقط. آره، به لحاظ ابعادی واقعیت اینه که تو کامپر جا نداریم فدای تو، علل خصوص دستجوری. چی بایه؟ آقا من اگر به تو گفتم اعتماد دارم، منظور رانندگیته. اگر اینجوری باشه شما دوتا زیادین، یه نفرتون باید بیاد. یعنی تو میگی شیری نیاد؟ من که طرف معاملم، اونا منو میشناسن. پیش قصه به من دادن، سنگم از من میخوام. منم که کامپر دارم میارم، میخواین کامپر نیارم؟ بفرمایید بریم تاجیکستان، راه باز، جاده دراز. البته درستش اینه که هر خانواده یه نماینده داشته باشه. این بچه پر بیرا نگفت. بچه لاغنداغه. بحث نکنین با هم دیگه. از خدا کنه همه‌مون با هم دیگه بتونیم بریم. هرچی شلوغ تر باشد بهتر. سنگم میذاریم کنارمون. الان به این فکر کنین که زودتر راهی شیم. اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے. وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے. شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے. اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے. حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے. اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے. وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے. وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے. مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیپ پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے. دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں. مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے. کس کے آخر میں رضا گھر کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے. وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاقیہ ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا. دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے. اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے. وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے. شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے. اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے. حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے. اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے. وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے. وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے. مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیپ
پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاق یا ملاقات تھی۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیپ پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاق یا ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیپ پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاق یا ملاقات تھی۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیپ پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے،
جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے آخر میں رضا گرا کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاق یا ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک ٹرپ پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے آخر میں رضا گرا کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاق یا ملاقات تھی۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک ٹرپ پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے آخر میں رضا گرا کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاق یا ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک ٹرپ پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے آخر میں رضا گرا کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاق یا ملاقات تھی۔
اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیفے پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاقیہ ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیفے پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاقیہ ملاقات تھی۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیفے پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاقیہ ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر
पसंद मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है, और इसका सर्द रवैया महरीन को मज़ीद बेचैन कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ रज़ा भी पहली मुलाकात के बारे में सोच रहा है। हालांकि वो अपने जज्बात को कबूल नहीं कर रहा, लेकिन वो मुसलसल महरीन के बारे में सोचने पर मजबूर है। इसका दोस्त हैदर इसकी बदली हुई तबीयत को फ़ौरन बांट लेता है और इससे सवालात करता है, लेकिन रज़ा साफ इनकार कर देता है कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरीशा जो रज़ा की मोहब्बत में अंधी हो चुकी है, इसकी हरकत पर नज़र रखी हुई है। वो महसूस कर रही है कि रज़ा किसी और के बारे में सोच रहा है। वो रज़ा के घर वालों को बताती है कि वो जल्द अज जल्द शादी करना चाहती है ताकि रज़ा किसी और के करीब न जा सके। महरीन की ज़िंदगी में नया मोड़ तब आता है जब वो अपनी दोस्त सादिया के साथ एक केपे पे जाती है और वह अचानक रज़ा से सामना हो जाता है। दोनों एक लम्हे के लिए हैरान रह जाते हैं। महरीन की कोशिश करती है कि बात ना करे, लेकिन रज़ा इससे तल्ख लहजे में मुखातिब होता है, जिससे एक बार फिर इनके दरमियान तलखी बढ़ जाती है। किसके आखिर में रज़ा घर आकर मुसलसल बेचैन दिखाई देता है। वो ख़ुद को समझाने की कोशिश करता है कि महरीन सिर्फ एक इत्तेफाकिया मुलाकात थी। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे महरीन घर आकर अपनी मंगनी को लेकर शदीद उलझन में मुब्तला हो जाती है। वो जानती है कि शायान इसकी जज्बाती कैफियत को नहीं समझता, लेकिन वालिदैन के दबाव की वजह से वो चुप रहने पर मजबूर है। शायान इस पर पसंद मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है, और इसका सर्द रवैया महरीन को मज़ीद बेचैन कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ रज़ा भी पहली मुलाकात के बारे में सोच रहा है। हालांकि वो अपने जज्बात को कबूल नहीं कर रहा, लेकिन वो मुसलसल महरीन के बारे में सोचने पर मजबूर है। इसका दोस्त हैदर इसकी बदली हुई तबीयत को फ़ौरन बांट लेता है और इससे सवालात करता है, लेकिन रज़ा साफ इनकार कर देता है कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरीशा जो रज़ा की मोहब्बत में अंधी हो चुकी है, इसकी हरकत पर नज़र रखी हुई है। वो महसूस कर रही है कि रज़ा किसी और के बारे में सोच रहा है। वो रज़ा के घर वालों को बताती है कि वो जल्द अज जल्द शादी करना चाहती है ताकि रज़ा किसी और के करीब न जा सके। महरीन की ज़िंदगी में नया मोड़ तब आता है जब वो अपनी दोस्त सादिया के साथ एक केपे पे जाती है और वह अचानक रज़ा से सामना हो जाता है। दोनों एक लम्हे के लिए हैरान रह जाते हैं। महरीन की कोशिश करती है कि बात ना करे, लेकिन रज़ा इससे तल्ख लहजे में मुखातिब होता है, जिससे एक बार फिर इनके दरमियान तलखी बढ़ जाती है। किसके आखिर में रज़ा घर आकर मुसलसल बेचैन दिखाई देता है। वो ख़ुद को समझाने की कोशिश करता है कि महरीन सिर्फ एक इत्तेफाकिया मुलाकात थी, लेकिन दिल में पैदा होने वाली जज्बात को रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ महरीन भी उलझन का शिकार है कि आखिर क्यों रज़ा की बातें उसे मुतासिर कर रही है। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे महरीन घर आकर अपनी मंगनी को लेकर शदीद उलझन में मुब्तला हो जाती है। वो जानती है कि शायान इसकी जज्बाती कैफियत को नहीं समझता, लेकिन वालिदैन के दबाव की वजह से वो चुप रहने पर मजबूर है। शायान इस पर पसंद मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है, और इसका सर्द रवैया महरीन को मज़ीद बेचैन कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ रज़ा भी पहली मुलाकात के बारे में सोच रहा है। हालांकि वो अपने जज्बात को कबूल नहीं कर रहा, लेकिन वो मुसलसल महरीन के बारे में सोचने पर मजबूर है। इसका दोस्त हैदर इसकी बदली हुई तबीयत को फ़ौरन बांट लेता है और इससे सवालात करता है, लेकिन रज़ा साफ इनकार कर देता है कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरीशा जो रज़ा की मोहब्बत में अंधी हो चुकी है, इसकी हरकत पर नज़र रखी हुई है। वो महसूस कर रही है कि रज़ा किसी और के बारे में सोच रहा है। वो रज़ा के घर वालों को बताती है कि वो जल्द अज जल्द शादी करना चाहती है ताकि रज़ा किसी और के करीब न जा सके। महरीन की ज़िंदगी में नया मोड़ तब आता है जब वो अपनी दोस्त सादिया के साथ एक केपे पे जाती है और वह अचानक रज़ा से सामना हो जाता है। दोनों एक लम्हे के लिए हैरान रह जाते हैं। महरीन की कोशिश करती है कि बात ना करे, लेकिन रज़ा इससे तल्ख लहजे में मुखातिब होता है, जिससे एक बार फिर इनके दरमियान तलखी बढ़ जाती है। किसके आखिर में रज़ा घर आकर मुसलसल बेचैन दिखाई देता है। वो ख़ुद को समझाने की कोशिश करता है कि महरीन सिर्फ एक इत्तेफाकिया मुलाकात थी। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे महरीन घर आकर अपनी मंगनी को लेकर शदीद उलझन में मुब्तला हो जाती है। वो जानती है कि शायान इसकी जज्बाती कैफियत को नहीं समझता, लेकिन वालिदैन के दबाव की वजह से वो चुप रहने पर मजबूर है। शायान इस पर पसंद मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है, और इसका सर्द रवैया महरीन को मज़ीद
بے چین کر دیتا ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک ٹرپ پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاقیہ ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک ٹرپ پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاقیہ ملاقات تھی۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک ٹرپ پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاقیہ ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید
بے چین کر دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے، وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیفے پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاقیہ ملاقات تھی۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے، وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیفے پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاقیہ ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے، وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیفے پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاقیہ ملاقات تھی۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید
بے چین کر دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے، وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیپ پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاقیہ ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے، وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیپ پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاقیہ ملاقات تھی۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے چین کر دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے، وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیپ پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاقیہ ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید
بے چین کر دیتا ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے، وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیپ پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاقیہ ملاقات تھی۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے، وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیپ پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاقیہ ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے، وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک کیپ پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاقیہ ملاقات تھی۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید
بے چین کر دیتا ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ اس کا دوست حیدر اس کی بدلی ہوئی طبیعت کو فوراً بانٹ لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے، لیکن رضا صاف انکار کر دیتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ جو رضا کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے، وہ محسوس کر رہی ہے کہ رضا کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رضا کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ رضا کسی اور کے قریب نہ جا سکے۔ مہرین کی زندگی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک ٹرپ پہ جاتی ہے اور وہ اچانک رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتے ہیں۔ مہرین کی کوشش کرتی ہے کہ بات نہ کرے، لیکن رضا اس سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، جس سے ایک بار پھر ان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے آخر میں رضا گھر آ کر مسلسل بے چین دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرین صرف ایک اتفاقیہ ملاقات تھی، لیکن دل میں پیدا ہونے والی جذبات کو روک نہیں پاتا۔ دوسری طرف مہرین بھی الجھن کا شکار ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اسے متاثر کر رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے مہرین گھر آ کر اپنی منگنی کو لے کر شدید الجھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شایان اس کی جذباتی کیفیت کو نہیں سمجھتا، لیکن والدین کے دباؤ کی وجہ سے وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ شایان اس پر پسند مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا سرد رویہ مہرین کو مزید بے چین کر دیتا ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے جذبات کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلسل مہرین کے بارے میں سوچنے پر مجبور